السلام علیکم۔ ریسرچ میتھڈس کا آج ہم تیسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کی بات کی۔ آج ہم اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ہمارا میجر ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ لوگ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، ہمارے اور بہت سارے کالیگس کرتے ہیں۔ تو اس ریسرچ کو کیا ہم مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ تو اس کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے یا مختلف کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہم مختلف ریسرچ کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو ان اینگلز میں لیٹ اس سے کہ ایک ہے کہ ریسرچ کا پرپز کیا ہے، اس پرپز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کی کتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں۔ دوسرا اینگل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے، اس حساب سے بھی اس کی کیٹیگریز بن سکتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کی جو ہے کیا کوانٹیٹیو ہے یا کوالیٹیٹیو ہے، یا ٹیکنیکس آف ریسرچ اس میں کون سی یوز کی گئی ہیں، اس حساب سے بھی ہم اس کو مختلف کلاسز میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو ہم بیسیکلی ہم 4 کلاسز میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو ان کلاسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک کو ہم پھر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ریسرچ کو اگر ہم تقسیم کر رہے ہیں مختلف کیٹیگریز میں، تو اس کے پرپز کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا۔ پرپز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیسیکلی پرپز کیا ہے، اس کا گول کیا ہے۔ پرپز میں پھر ہم اسے آگے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا 3 اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا اینگل یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپلوریٹری قسم کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ایکسپلوریٹری اسٹڈی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا مٹیریل نہیں ہے، تو مٹیریل اکٹھا کرنے سے پہلے یا ہم نے ابھی ریسرچ کا کوئی ڈیزائن نہیں بنایا، تو ہم اس ڈیزائن کے حوالے سے ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں، کیا اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اسٹڈی کرنے سے پہلے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کیا ان سے ہم رابطہ کر سکیں گے، کیا ان سے ہم بات کر سکیں گے۔ چونکہ ہم ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ وہ لوگ کوآپریٹ کریں گے، کیا ان کی لینگویج ہم سمجھ سکیں گے، ان کا اگر کوئی لیڈرز ہیں تو کیا ان کے لیڈرز ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم وہ اسٹڈی کر سکیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ایک لفظ آرمی میں سنتے ہیں، ریکی کرنا یا ریکانیسنس کرنا، کہ کہیں کوئی اٹیک کرنے سے پہلے وہ آرمی کے لوگ جو ہیں باقاعدہ اس علاقے کی ریکی کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، میں بھی سڑکوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا سپلائی لائن کیا ہوگی، ڈیپو کہاں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح سے جب ہم اپنی اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکے گی، نہیں ہو سکے گی، اس کی فیزیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس میں کبھی ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں یا جن لوگوں پہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان میں سے چند لوگوں کے ساتھ ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ان میں سے چند کو ہم انفارمنٹ سمجھ کر ان سے ہم انفارمیشن بیسک تھوڑی سی اکٹھی کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا ہم آگے چل سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو 4 2 4 6 لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی
گروپ ڈسکشن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ اسٹڈی یہاں پاسیبلٹی ہے یا نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے متعلقہ کیا کوئی سیکنڈری انفارمیشن آلریڈی ملتی ہے. سیکنڈری سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ ریسرچر نے خود نہیں اکٹھی کی بلکہ اس سے پہلے کسی اور نے کوئی کام کیا ہو اسی ٹاپک پر یا اسی ایریا میں، تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معلومات ہیں جن معلومات کو دیکھ کر ہم اپنی اس اسٹڈی کو کر سکیں. تو اس لحاظ سے اس اسٹڈی کے بیسیکلی جو گولز کی بات آ رہی ہے تو ان گولز میں بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر کتنی انفارمیشن آلریڈی اویلیبل ہے، انفارمنٹس کون ہیں، کیا ہم وہاں اگر جائیں گے تو لوگ ہمیں کوآپریٹ کریں گے، ہمارا لاجسٹکس کیا بنے گا. تو اس لحاظ سے اس اسٹڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں بیسیکلی کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دی پاسبلٹی آف کنڈکٹنگ اے اسٹڈی. ایک لحاظ سے دیکھیے تو اس کو اگلی جو 2 اسٹڈیز آئیں گی ان کے مقابلے میں اس کی جو لیول ہے پرابلی ہم یہ کہیں گے کہ کافی ایلیمنٹری قسم کی ہے یا لوور لیول کی یہ اسٹڈی ہے. ناٹ نیسسریلی کہ اس قسم کے ایکسپلوریٹری کو لوگ اسٹڈی کریں تو اس کی کوئی رپورٹ عام طور پر کوئی چھپتی نہیں ہے، وہ ایکچولی بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے ہی ہم اس کو کرتے ہیں. تو ایکسپلوریٹری اسٹڈی کو آپ اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کریں جس کو ہم ایک پائلٹ اسٹڈی کہتے ہیں. پائلٹ اسٹڈی could be different than an exploratory kind of study. پائلٹ اسٹڈی ہے کہ ہم پوری اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اسی اسٹڈی کا ایک چھوٹی لیول پہ ہم اسٹڈی باقاعدہ شروع سے لے کر اخیر تک کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویئر ایز ایکسپلوریٹری اسٹڈی کی جب بات ہے تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ان حالات کے تحت ہم کیا یہ اسٹڈی کیری آؤٹ کر سکیں گے، اس کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی. لمیٹیشنز میں انوائرنمنٹل لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، لاجسٹکس کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں، عوام سے رابطہ کی لمیٹیشنز ہو سکتی ہیں. تو دس از ون وے ٹو categorize the research in an exploratory kind of research. دوسری جو ریسرچ اسی میں پرپز کے حوالے سے بات آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹڈی. اب ڈسکرپٹیو ریسرچ میں بیسک آئیڈیا از ٹو ڈسکرائب دی سچویشن. It might be giving a profile of the population, profile of the people, profile of the subjects who are let's say under our study. اس میں جیسے کہ آپ دیکھیے کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں، اس کلاس میں let's say کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں آپ سے کہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی آپ ڈسکرپشن دیجئے، تو آپ ان کی ایک پروفائل دیتے ہیں کہ ٹوٹل سائز اس کا کیا ہے اور یہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. کیریکٹرسٹکس could be with respect to let's say age, with respect to gender, or with respect to some other aspects of human behavior. It could be with respect to let's say the way they participate in the class discussions, the way they are regular in the class, the way they are motivated with their subject. So this is how you look at the description of the study. تو اس ڈسکرپشن میں جو ہم بیسک چیز دیکھ رہے ہیں کہ what are these subjects, how are these subjects, where are these subjects. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اس میں کیوں کی بات نہیں آتی ہے. جہاں وائی کی بات آئے گی تو پھر ہم کہیں اگلی قسم کی اسٹڈی میں چلے جائیں گے.
تو بیسیکلی اگر ہم اس اسٹڈی کو دیکھیں جسے ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی کہتے ہیں، تو اس کا گول جو ہے، پرپز اس کا یہ ہے ٹو ڈسکرائب دی کیریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن، ٹو گیو اے پروفائل آف دی سچویشن. اس کے بیسس پہ وی کین آئیڈینٹیفائی نمبر آف فیکٹرس، نمبر آف ویریبلس، جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ انہی فیکٹرز کو ہی ہم ویریبل کہتے ہیں. اور پھر اس کے بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلیں کہ بھائی اس کے بیسس پہ کوئی کویشچنز بنا سکتے ہیں، اس کے بیسس پہ پھر ہم کوئی ایک لفظ آتا ہے ڈسکس کریں گے آئندہ، ایک ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں. اور اگر یہ ویریبلس ہیں یا فیکٹرز ہیں، ان کا ہم ریلیشن شپ ہم بنا سکتے ہیں، تو پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں. تو دوسری جو ہماری پرپز کے حوالے سے ہماری ریسرچ کی قسم تھی وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ تھی. تیسری قسم اسی حوالے سے آتی ہے پرپز کے حوالے سے کہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلینٹری ریسرچ. تیسرا جو نام ہے اس کا، اس کو ہم ایکسپلینٹری ریسرچ کر رہے ہیں. ایکسپلینٹری ریسرچ کا بیسیکلی مقصد یہ بن رہا ہے کہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی ہم ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے جہاں ہم واٹ کی بات کی یا ویئر کی بات کی یا ہاؤ کی بات کی، اس کے ساتھ ہم اب ایک اور لفظ لگا رہے ہیں جس کو ہم وائی کہتے ہیں. سو واٹ ایور دیئر از، نیکسٹ از وائی از اٹ سو. اگر یہاں کچھ لوگ لیٹس سے ڈسکرپٹیو میں ہم نے دیکھا کہ لیٹس سے 30% آف دا پیپل آر high participatory kind of following high participatory kind of approach in the class. Now the question is, why only 30%? What happens to the next 70%? یہ 30% اس میں اگر ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں تو جو ریمیننگ 70% ہیں ان کو کیا بات ہے؟ وائی آر دے ناٹ ڈوئنگ اٹ؟ یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں the girls are more participatory than the boys, then the question again is, why is it happening? یا پچھلی میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی کے بی اے کے ایگزامینیشن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں. So that's more like a descriptive kind of thing. So many people appeared in the examination, so many people passed out of the examination, so many failed, so many girls passed, so many passed in the science subject, so many passed in the art subject. That was more of a description of the whole scenario. اب اگلا جو بات آ رہی ہے، اگلی جو کیٹیگری آ رہی ہے ریسرچ کی، اس میں ہے کہ why so many people failed. Now that's more like finding an answer to a particular happening. So we are trying to explain why this explanatory, why this thing has been happening. So we are trying to explain. So when we are explaining, actually there we are trying to develop our arguments, develop our knowledge, develop our logic, and that is how we move on to simple description to an explanation of the situation. So basically the goal of this explanatory research is to give reasons why something has happened or why something is happening. اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ we are trying to create knowledge, we are trying to create a body of information. اس باڈی آف انفارمیشن کو ہی ہم کہتے ہیں کہ that's a creation of knowledge. So one of the goals of explanatory research could be to provide explanation why it is happening, and for that purpose we are trying to put in the logical kind of explanation with respect to why something is happening. تو ایکسپلینٹری ریسرچ کا ایک
امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش فار ایگزامپل causal kind of relationship between different factors. اس کا گول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹو کریٹ اے باڈی آف نالج، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ if we are looking at some let's say social problems or undesirable situations, then we can also diagnose with the help of that kind of research. So the findings of these research could be used for diagnostic kind of purposes, and then with the help of those reasons we may be able to find a solution to the important situation. تو اس طرح سے اگر ہم دوبارہ اس کی سمری کریں کہ ایکسپلینٹری ریسرچ کے گولز کیا ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی. جیسے میں نے کہا کہ اس کے بیسس پہ وی کین فائنڈ آؤٹ دی ریزنز فار دیٹ، اور اگر ریزنز ہمیں بہت سارے مل رہے ہیں ان سب ریزنز میں سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وچ ریزنز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنز، اور اس کے بیسس پہ وی مے بی ایبل ٹو diagnose for a particular problematic kind of situation. اسی طرح explanatory study میں ہی ہم تھیوری کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے تھیوری کو ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کے بیسس پہ ہم نئی تھیوری بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی جب ہم تھیوریز ڈیولپ کر رہے ہیں تو obviously we are contributing to the body of knowledge. تو اس کے بیسس پہ ہم ایڈوانسمنٹ آف نالج بھی ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلینٹری اسٹڈی کا ایک گول یہ بھی ہے کہ نالج میں اضافہ کیا جائے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے گولز میں کہ ایک تھیوری ہم نے ایک ایریا میں ڈیولپ کی. ایریا سے مراد میری کوئی جغرافیکل ایریا نہیں ہے، ایک سبسٹینٹیو ایریا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایجوکیشن کا ایریا ہے یا انڈسٹری کا ایریا ہے. ہم نے ایک تھیوری لیٹس سے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کہیں ڈیولپ کی ہے، کسی انڈسٹریل آرگنائزیشن میں کی ہے یا کسی پبلک آرگنائزیشن میں کی ہے. تو ایک ایریے میں اگر ہم نے کوئی تھیوری ڈیولپ کی ہے تو اس کو ہم کسی دوسرے ایریا میں بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں بھی اپلیکیبل ہے کہ نہیں. So we can extend a theory or principle into new subject areas. اور اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایویڈنس ہے جو ہمیں ملتی ہے، یہ جو ہماری سچویشن ہے اس کو سپورٹ کرے یا اس کو ریفیوٹ کرے. تو یہ پرپز آف ریسرچ کے بعد ایک اور اینگل ہے جس کے بیسس پہ ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ واٹ از دا یوز آف دیٹ ریسرچ. یہ ریسرچ جو ہے کس کام میں، کس استعمال میں لائی جا سکتی ہے. تو یوزز کے حوالے سے ہم ریسرچ کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. ان میں ایک ہے جس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں. بیسک ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ وہ ریسرچ جو کہ ریسرچ کے لیے ہی کی، ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ ہی کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اس ریسرچ کا بیسک یوز جو ہے وہ نالج کی ایڈوانسمنٹ ہے، وہ تھیوریٹیکل کائنڈ آف ریسرچ ہے. آپ اس کو بہت سارے نام آتے ہیں، بیسک ریسرچ یا پیور ریسرچ یا فنڈامنٹل ریسرچ یا تھیوریٹیکل ریسرچ. یہ سارے الفاظ جو ہیں انٹرچینجبلی ہی یوز ہوتے ہیں. تو اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے، یہ جو ریسرچر ہے اس کی اپنی تجسس ہے جس کے لیے وہ ریسرچ کر رہا ہے. اس ریسرچ کو کوئی پریکٹیکل اپلائی کہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اس کا امیڈیٹ گول نہیں ہے. امیڈیٹ گول جو ہے وہ کریشن آف نالج ہے. امیڈیٹ گول ہے to find an answer which might be agitating the mind of the researcher. تو اس سے کوئی تھیوریز بنانے کی بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی لاز بنانے کی بات ہو سکتی ہے. وہ تھیوریز جو ہیں ہو سکتا ہے آئندہ وقتوں میں وہ پریکٹیکل لائف میں استعمال ہوں،
لیکن امیڈیٹلی جو ریسرچر کا گول ہے وہ پرابلم کی سالوشن جو ہے پریکٹیکل پرابلم کی سالوشن کی بات نہیں ہے، بلکہ نالج کی کریشن کی بات ہے. سو ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ دی باؤنڈریز آف نالج. سو ایکسپلینٹری ریسرچ از دی موسٹ کامن فار دا ڈیولپمنٹ آف تھیئریز فار دی ایکسپینشن آف نالج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپلائیڈ جو دوسری ریسرچ ہے بیسک ریسرچ کے مقابلے میں اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم اپلائیڈ ریسرچ کی بات کریں تو اس سے کوئی لاز نہیں بن سکتے یا اس سے کوئی تھیئریز نہیں ایمرج ہو سکتی ہیں. دی آئیڈیا از کہ امیڈیٹلی اس ریسرچ کا یوز کیا ہے. اگر امیڈیٹ یوز اس کا صرف یہ ہے کہ اس سے نالج کریٹ ہونا ہے، اس سے تھیوری بنانی ہے، اس سے ریسرچر کے ذہن میں جو کویشچن ہے اس کا آنسر ڈھونڈنا ہے، تو اس کو ہم پھر بیسک ریسرچ کے ایریا میں لاتے ہیں. اس کو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں کہ اس بیسک ریسرچ. اگر اس ریسرچ کا امیڈیٹ جو گول ہے وہ کوئی اسپیسیفک پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے، کوئی انڈیزائریبل سچویشن ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے، یا اس ریسرچ کے بیسس پہ ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے، اس کے بیسس کے اوپر ہم نے کوئی پلان بنانا ہے، یا اس ریسرچ کے بیسس پہ ایک بزنس مین ہے وہ اپنی کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسرچ کو وہ امیڈیٹلی اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو وہ امیڈیٹلی یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے، یا آپ کہیے کہ اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو وہ امیڈیٹلی اپلائی کرنا چاہتا ہے ان اے پرٹیکولر سچویشن. تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اپلائیڈ ریسرچ ہے. تو اس میں we could say کہ we are choosing one policy over the other, one plan over the other. وہ یہ جو فائنڈنگز ہیں اس کے بیسس پہ، جیسے میں نے بزنس مین کی بات کی، ہی وانٹس ٹو مارکیٹ اے پروڈکٹ، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں کروں یا نہ کروں، اس کی کاسٹ کیا ہوگی، بینیفٹ کیا ہوگی، اس کی مارکیٹنگ کو ہم کیسے کر سکیں گے، ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی اپلائیڈ کائنڈ آف ریسرچ. تو اس کے بیسس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن میں لوگوں کی ایفیشنسی پہ فرق پڑ گیا ہے، پروڈکشن پہ فرق پڑ گیا ہے. تو لیٹس سے دیٹ آرگنائزیشن از ٹرائنگ ٹو ہائر اے کنسلٹنٹ، اور اس کنسلٹنٹ سے وہ کہتے ہیں اوکے لک ان ٹو آور آرگنائزیشن، اس میں لوگ کام کر رہے تھے، اس کی پروڈکشن کی لیول یہ تھی، ناؤ سڈنلی سم تھنگ ہیز ہیپنڈ. نو دیٹ ریسرچر is going to do the study. تو گول اس آرگنائزیشن کا اس ریسرچ کو اسپانسر کرنے کا یہ ہے that they want to look into the findings of that study, and on the basis of the findings of that study the researcher is likely to give recommendations, and then those recommendations are likely to be utilized for purposes of improving the efficiency of the workers in that organization. تو آئیڈیا کیا ہے اپلائیڈ ریسرچ کا؟ that the findings of the applied research are to be utilized for the improvement of a particular situation. So depend کرتا ہے کہ اس ریسرچ کا گول امپروومنٹ آف دی سچویشن ہے یا میکنگ اے پالیسی ہے. تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ان کو اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بیسک ریسرچ ہے وہ انٹرنسیکلی سیٹسفائنگ ہے. دا ریسرچر فیلز ہیپی ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کی کہیں آگے یوٹیلائزیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ کی بیسک آئیڈیا ہے کہ وہ کہیں یوٹیلائز ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بیسک ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو جو ریسرچر ہے ہی ہیز لاٹ آف فریڈم ود رسپیکٹ ٹو دی ٹائمنگ آف دا اسٹڈی، ود رسپیکٹ ٹو دی
let's say methodology of the study or theoretical exposition, whatever he wants to use. Whereas اگر ہم applied research کی بات کر رہے ہیں اور in many cases the applied research is funded kind of research, it's a sponsored kind of research, تو اس میں پھر جو sponsors ہیں ان کی جو terms of reference ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ ریسرچ کی جاتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اسپانسرس مائٹ پٹ سم کنسٹرینٹس آن دا ریسرچر, اس کو اتنی فریڈم نہیں رہتی ہوتی جتنی کہ بیسک ریسرچ میں ہوتی ہے. اسی طرح سے ہی بیسک ریسرچ میں دا ریسرچر کین اپلائی ہائی اسٹینڈرڈز آف ریسرچ, ویئر ایز in the applied research maybe he has to do a research in a quick kind of way. اس لیے بہت ساری چیزیں وہ ہو سکتا ہے انٹینشنلی بائی پاس کرے, یا پھر جو اسپانسر ہے this may not be required by the sponsor, therefore he might just ignore those. تو بیسک ریسرچ میں ایک اور بات آتی ہے کہ اس میں ہم کافی ریگر یا لاجیکل کائنڈ آف ریسرچ کر رہے ہیں, ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ میں ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر اتنا ایمفیسس نہ کریں. تو اسی طرح جو بیسک ریسرچ ہے اس سے ہم نالج کریٹ کر رہے ہیں, ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ میں ہم نالج اس طرح سے نہیں کریٹ کر رہے, ہم ایک جو پرپز ہے اسپانسر کا اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویری انٹرسٹنگلی بیسک ریسرچ کرنے والا کی جو ہیپیسٹ آئی تھنک سچویشن از کہ جب اس کی ریسرچ جو ہے وہ لیٹس سے کسی کانفرنس میں پریزنٹ ہو گئی ہے اور ہاؤ ہز کالیگز ہیز اپریشیٹڈ دیٹ, یا آپ یہ کہیے کہ وہ بیسک ریسرچ کے بیسس پہ اس نے ایک بہت بڑا پیپر لکھا ہے, آرٹیکل لکھا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ ان این انٹرنیشنل کائنڈ آف جرنل. تو دیٹس آئی تھنک دی ہیپیسٹ کائنڈ آف سچویشن. ویئر ایز فار دی اپلائیڈ ریسرچ اس کی میرا خیال ہے ہیپینیس یہی ہے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہاں پر اس کو اپلائی کر لیا ہے. دیٹ مائٹ بی a happy kind of situation. In the applied research ایک دو اور بھی اس کی کیٹیگریز آ رہی ہیں, ان میں سے ایک ایکشن ریسرچ ہے. ایکشن ریسرچ اصل میں اس ریسرچ کو کہتے ہیں جس میں جن لوگوں پہ ریسرچ کی جا رہی ہو ان کو بھی اس ریسرچ کے پروسیس میں شامل کر لیا جائے. اس طرح سے ہم ان کو سینسٹائز بھی کر رہے ہیں ایشو کے ساتھ, ان کی امپاورمنٹ بھی ہو رہی ہے. دے کوڈ یوز دیٹ ریسرچ, دے کوڈ بیکم اویئر آف دیٹ ویری ریسرچ اینڈ یوٹیلائز دی فائنڈنگز آف دوز ریسرچ. ایک اور اپلائیڈ ریسرچ کی قسم ہے جس کو ہم امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ امپیکٹ اسیسمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی ایک لیٹس سے ایک پروجیکٹ کہیں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اس پاپولیشن اس ایریے پہ کیا ہوگا. یہ ہماری بہت بڑی بڑی جو پروجیکٹس ہیں لائک غازی بڑھوتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں, تو ان پروجیکٹس کو لانچ کرنے سے پہلے امپیکٹ اسیسمنٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پر انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. ڈسپلیسمنٹ آف جو پاپولیشن ہے اگر وہاں سے ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. تو وی لائک ٹو ان دس ریسرچ وی لائک ٹو ایسٹیمیٹ دی لائکلی کانسیکوینسز آف دا پروجیکٹ وچ از بینگ لانچڈ اوور دیئر, یا کوئی اور چینج وہاں ہم لا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی اپلائیڈ ریسرچ میں ایک تیسری ہے جس کو ہم ایویلویشن ریسرچ کہتے ہیں. امپیکٹ اسیسمنٹ عام طور پر پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ لائکلی کانسیکوینسز اس پروجیکٹ سے کیا ہوں گے.
انوائرنمنٹ پہ کیا ہوں گے، لوگوں پہ کیا ہوں گے، اکانومی پہ کیا ہوں گے، بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ ایویلویشن ریسرچ بھی اپلائیڈ ریسرچ کی ایک قسم ہے، وہ عام طور پر اس وقت انڈرٹیک کی جاتی ہے جب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔ سو آن دی کمپلیشن آف دی پروجیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ اٹ ورک، اس کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس پروگرام کے ایفیکٹس وہ کیا ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ عام طور پر ہم جو اس وقت پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ جب وہ پروجیکٹ ابھی شروع نہیں ہوا تھا، تو اس کو ہم بیس لائن تصور کر کے جو اس وقت فائنڈنگز آئیں گی دونوں کو کمپیئر کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوا۔ تیسری جو ڈائمینشن آف ریسرچ ہے، جب میں دیکھ رہا تھا کلاسیفائی کر رہا تھا تو اس وقت یہ ڈائمینشن وہاں مس ہوئی، اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ڈائمینشن۔ ٹائم ڈائمینشن کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے کیا یہ ایک کراس سیکشنل، ایک لفظ آپ بولتے ہیں کراس سیکشنل اسٹڈی ہے، یا یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے، یہ ایک ون شاٹ اسٹڈی ہے، ون سنیپ شاٹ قسم کی اسٹڈی ہے، یا یہ اسٹڈی جو ہے اسپریڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اگر یہ اسٹڈی ایک ہی سنیپ شاٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے، ایک ہی پوائنٹ ان ٹائم میں کی جاتی ہے، تو اس کو ہم پھر کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے جو سرویز یہاں کنڈکٹ کرتے ہیں لوگ، وہ ان موسٹ آف دی کیسز کراس سیکشنل ہی ہوتے ہیں، ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں۔ اس وقت کا مراد میری یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ 1 گھنٹے کی بات ہے یا 1 دن کی بات ہے یا 1 ہفتے کی ہے، 1 مہینے کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون گو میں یہ کام کیا جاتا ہے، ون پوائنٹ ان ٹائم میں یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس لیے کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا موسٹ آف دی سرویز آر پارٹ آف دیٹ کائنڈ آف اسٹڈی۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹڈی اگر اوور اے لانگ پیریڈ کی جائے، لانگ پیریڈ سے مراد ہے کہ مے بی اٹس ڈن ان ٹائم سیریز، کہ ایک دفعہ کی ہے، اس کے بعد پھر کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر کیا گیا ہے، سو ان ڈفرینٹ ٹائمس میں کی جائے تو اس کو پھر ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں۔ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز عام طور پر ہم چینج دیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ سرویز ان موسٹ آف دی کیسز جو ہیں وہ کراس سیکشنل ہیں۔ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے، دیکھیں گے، اکثر جو ہیں وہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں۔ اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سروے بھی ہے وہ مختلف ٹائمز میں ہو سکتا ہے، اگر اس کا پرپز ہے کہ ہم نے ایک وقت کی فائنڈنگز کو دوسری وقت کی فائنڈنگز کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے تو شور ہم اسے بھی لانگیٹیوڈنل کے حوالے سے ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر کہ یہ ریسرچ میتھڈز کا کورس ہے، اور اس کورس میں لیٹس سے ایک وقت میں لیٹس سے 2006 میں کچھ لوگ داخل ہوئے، اور ہم نے ان اسٹوڈنٹس کی کیریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا، ان کو ہم نے انالیسس کیا۔ اگلے سال پھر کچھ لوگ اس میں رجسٹر ہو رہے ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس کو پھر ہم نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد پھر اگلے سال آتے ہیں، ان کی کیریکٹرسٹکس کو پھر ہم نے اسٹڈی کیا۔ اور اگر ان 3 سالوں کے اسٹوڈنٹس کی کیریکٹرسٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی فرق آیا ہے، تو یہ جو طریقہ کار ہے اسٹڈی کا، یہ لانگیٹیوڈنل طریقہ کار ہے۔ ہم نے ایک وقت میں وہ اسٹڈی نہیں کی، ایک وقت میں کی، جو اسٹوڈنٹس داخل ہوئے، پھر جو داخل ہوئے ان کی اسٹڈی کی، پھر جو داخل ہوئے ان کی اسٹڈی کی۔ تو یہ اسٹڈی جو تھی اٹ واز اسپریڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم، and we could make a comparison of the characteristics of the students who came in the first instance, in the second instance, in the third instance، اور اس کے بیسس پہ ہم ایک ٹرینڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس کورس میں یا اس سبجیکٹس میں کس قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ انٹرسٹڈ ہیں یا انرول ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی اسٹڈی کو ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہیں گے. تو اس میں ٹائم سیریز، یہ اس کو آپ ٹائم سیریز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ہے لانگیٹیوڈنل میں ہی، وہ پینل اسٹڈی ایک ہوتی ہے. اب جو پہلی میں نے مثال دی اس میں اسٹوڈنٹس آئے وہ چلے گئے، پھر اسٹوڈنٹس آئے وہ چلے گئے. ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو دوبارہ جو پہلی دفعہ آئے ان کو دوبارہ نہیں کانٹیکٹ کیا. ایوری ٹائم جن کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے وہ نئے لوگ تھے. اگر وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی دفعہ اسٹڈی کیا انہی کو ہی فالو کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پینل قسم کی اسٹڈی ہے. یہ بھی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے. وہ لوگ ہیں، ہم نے لیٹس سے 100 لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا، ان سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی، اور نیکسٹ ٹائم لیٹس سے ہم 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد بات کرتے ہیں تو پھر ہم انہی 100 لوگوں کے پاس جائیں گے، ایگزیکٹلی انہی سے ہی باتیں کریں گے. اور اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے، اگین اٹس لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. ایک ٹائم میں کیا، پھر دوسرے ٹائم میں کیا، پھر تیسرے ٹائم میں کیا، لیکن چونکہ ہم انہی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں دس از اے پینل اسٹڈی. پینل اسٹڈی کے مقابلے میں ایک اور اسی قسم کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے جس کو ہم کوہارٹ اسٹڈی بھی کہتے ہیں. اب کوہارٹ اسٹڈی کے حوالے سے میں بات کروں تو وہی سلیکٹ اے کیٹیگری آف پیپل. کیٹیگری آف پیپل میں لیٹس سے کہ ہم چلڈرن کی بات کر رہے ہیں، ہم نے 1000 چلڈرن کو اسٹڈی کیا ہے. اب 1000 چلڈرن کو کا ہم نے ہر ایک کو نہیں کیا، بلکہ 1000 میں سے ہم نے لیٹر سے سیمپل ڈرا کر لیا. 1000 میں سے 100 کا سیمپل ڈرا کیا. اس 100 کو ہم نے اسٹڈی کیا اور ہم نے اپنی جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم پھر اسی 1000 اسٹوڈنٹس کو ہی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس 1000 کی جو پاپولیشن ہے یا چلڈرن کی جو پاپولیشن ہے یا کیٹیگری ہے اس میں سے پھر ہم ایک سیمپل ڈرا کر رہے ہیں 100 کا. اور وہ جو 100 لوگ ہیں وہ ضروری نہیں اس میں جن بچوں کو ہم نے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا وہی ہوں گے، یہ کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کیٹیگری وہی ہے، ٹوٹل وہی ہے. تو اس قسم کی اسٹڈی کو بھی ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں اور اسے ہم کوہارٹ اسٹڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹائم سیریز کے حوالے سے اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. ایک کو ہم نے کراس سیکشنل اسٹڈی کہا، دوسرے کو ہم نے لانگیٹیوڈنل کہا. تو اس طرح سے ہم ٹائم کے حوالے سے ریسرچ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ از اٹ کراس سیکشنل اسٹڈی اور از اٹ اے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. چوتھی جو ہماری کلاسیفیکیشن کی بیسس ہے وہ ریسرچ ٹیکنیکس کے حوالے سے ہے کہ کون سی ریسرچ ٹیکنیکس ہم نے اپنے اسٹڈی میں استعمال کی یا ڈیٹا کلیکشن میں ہم نے کون سی ٹیکنیکس ہم نے یوز کی. مثال کے طور پر کچھ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم کوانٹیٹیو قسم کی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں. ان ٹیکنیکس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک کہتے ہیں یا سروے ٹیکنیک ہے. سروے ٹیکنیک اور ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک میں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا ٹریڈیشنلی جو انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے وہ کوانٹیٹیو ہے، اگرچہ کچھ سرویز میں ہم کوالیٹیٹیو انفارمیشن بھی کر رہے ہیں، بٹ بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں نمبرز کی بات آ رہی ہے، کوانٹیٹیز کی بات آ رہی ہے. تو اس لیے اس ٹیکنیک کے حوالے سے ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے یا کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے. اس میں نے 2 کی بات کی، اس میں کانٹینٹ انالیسز بھی آتا ہے. اب کانٹینٹ انالیسز بیکمز رادر ڈیفیکلٹ کہ اس کو ہم کوانٹیٹیو میں رکھتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو میں رکھتے ہیں.
اگرچہ content analysis is basically analysis of the communication, لیکن اس communication کو پھر we might be converting that into quantities and then we might be making some kind of tables. اسی میں ہی secondary existing statistics کو بھی یوز کرتے ہیں which are again in the form of quantities. تو اس طرح سے ہم اس ریسرچ کو کوانٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں. دوسری اسی میں ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کریں تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم فیلڈ ریسرچ کہتے ہیں. فیلڈ ریسرچ کا بات یہ ہے کہ جو ریسرچر ہے ہی ٹرائز ٹو live with the people from whom he wants to collect the information. اس کو anthropological approach بھی کہتے ہیں, جس میں کہ جو ریسرچر ہے he is participating in the activities of the people. He is living with the people. He is living there. He is speaking their language. He is maybe eating with them. He is participating in their activities. So in a way, he is by and large part and parcel of that community, and he lives there for a long period of time, for months and months, and maybe in some cases he might be living with the communities for years. So the idea is to capture the living picture of the society. So he is not looking into the quantities. So basically, he's trying to understand the environment or the people's behavior patterns, whatever his interest, from the perspective of the people. So he is not developing any objective kind of criteria for measuring those things, but he is trying to make use of the situations from the perspective of the people whom he is trying to study. اسی طرح ایک اور ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جس کو ہم کیس اسٹڈی کہتے ہیں. کیس اسٹڈی از بیسیکلی این ان ڈیپتھ انالیسز آف اے پرٹیکولر کیس. کیس کین بی one person, case can be a couple, two persons, case can be an organization. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دا ریسرچر جو ہے وہ ان ڈیپتھ انالیسس آف دی سچویشن کرتا ہے. اس ان ڈیپتھ انالیسس میں not necessarily کہ he has a questionnaire in his hand and he is trying to quantify the information. And also when we talk about cases, تو کیسز کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سروے میں ہوتی ہے. سروے میں تو جو سبجیکٹس ہیں یا نمبر آف کیسز ہیں دوز میں رن انٹو ایون تھاؤزنڈس, لیکن یہاں پر دی نمبر از ویری ویری اسمال. سو ہی از ڈوئنگ این ان ڈیپتھ اسٹڈی وچ از مور آف اے کوالٹیٹیو کائنڈ آف اسٹڈی. اس کے پاس سوال نامہ نہیں ہے بلکہ مے بی ہی ہیز اے لسٹ آف ٹاپکس, ان کو وہ کور کرتا ہے, ڈیٹیلڈ سے بات کرتا ہے. پریزنٹ سچویشن سے ہی میں گو بیک, ریٹریس دا things and tries to find out the information. اسی طرح ایک اور اس میں آتا ہے ٹیکنیک آتی ہے جس کو آپ گروپ ڈسکشن کی بات کرتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشن کی بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی ایشوز جو ہیں ایشوز کو وہ لے کر کوشش کرتے ہیں to sort out and come up with some kind of consensus, or then they look at that. That's also a qualitative kind of approach. ان ساری اپروچز کے بیسس پہ اور ٹیکنیکس کے بیسس پہ we try to classify the research into quantitative research and qualitative research. Although we could also see that some of the or many of the researchers nowadays may not be focusing entirely either on quantitative or on qualitative kind of approach. They may like to mix up the two kinds of approaches to research. Sometimes that mix up that could be a sequential kind of thing کہ پہلے انہوں نے
quantitative information collect کر لی, پھر انہوں نے qualitative کر لی, and they might try to blend the two. But also there could be approaches where the researcher is going to blend the two simultaneously. So both quantitative and qualitative might proceed together. So یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ریسرچ میں کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم ریسرچ کو کر سکتے ہیں, آپس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. So this might be a classification mostly based on convenience. Otherwise, in some of the cases we might see that the researches might overlap, just like the basic research and the applied research. So آج جس کو ہم بیسک ریسرچ کہہ رہے ہیں وہ یوز ہو جائے گی when somebody is going to apply to the real situation, تو وہاں آ کر ہم دیکھیں گے کہ اسی کو ہی ہم اپلائیڈ کے ایریے میں لے گئے ہیں. اسی طرح اگر اپلائیڈ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, somebody is trying to solve an undesirable, overcome an undesirable kind of situation, تو وہ جو اس کا امیڈیٹ پرپز تھا وہ تو سرو ہو گیا, لیکن اس کے بیسس پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تھیئریز جنریٹ ہو سکتی ہیں. یہ ان مینی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ریسرچز ہیں جن کی ریسرچز اسپانسر ہوتی ہیں. وہ اسپانسرڈ ریسرچز جو ہیں ان کو ان کی پرمیشن لے لیتے ہیں اور ان سے پھر دے ٹرائی ٹو ڈیولپ سم models or modules, and they could develop some theories which could be part and parcel of the body of knowledge. اور اسی ریسرچ کو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسپانسرنگ ایجنسی کا وہ تو ہم نے کام کر دیا, لیکن اسی ریسرچ سے پھر لوگ in academic kind of institutions, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, they could make use of the same data and then they try to write a number of theses as well. اسی طرح جو پہلے بات کی کہ ہم نے کلاسیفائی کر دیا کہ بھائی this is exploratory research and this is descriptive research and this is explanatory research. اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں ہی آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. کوئی ریسرچ جب بھی ہم کرنا شروع کرتے ہیں, whether it's descriptive or explanatory, obviously we try to take stock of the situation, we try to explore the situation, we try to see کہ ہم study کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, we try to contact the informants, and obviously I think this is one of the requirements of doing research, that researcher has to take help from anybody wherever it is available. That anybody could be the informants where he is trying to do the study, or that could be some other colleagues or scholars, or he is trying to study the existing body of literature کہ جس سے اس کو کوئی انفارمیشن ملے, یا سیکنڈری ڈیٹا جہاں سے اس کو اس ٹاپک کے ریلیونٹ کوئی اس کو کام ملے. تو اسی طرح سے اگر یہ فیزیبلٹی کی بات ہو گئی تو دیٹ مائٹ بی an initial stage of let's say moving on to either descriptive kind of study or the explanatory kind of study. So if we are talking about explanatory study, تو obviously جو ڈیٹا ہم نے لیا ہے اس کو ہم اس ڈیٹے کی پروفائل دیتے ہیں, ان سبجیکٹس کی پروفائل دیتے ہیں. تو وہاں descriptive studies جو ہیں they are also part and parcel of the situation. اب descriptive studies actually help in the identification of the variables, اور وہاں سے ہی ہم جب what کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں, تو پھر ان فیکٹرز کو آپس میں ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ اسٹڈیز ہیں جو کہ ریلیشنل اسٹڈیز آ جاتی ہیں, ان کو ہم یو مائٹ سے کو ریلیشنل کائنڈ آف اسٹڈیز آتی ہیں.
ہم ریلیشن شپس تو آپ دے رہے ہیں لیکن وی آر ہیسیٹنٹ ٹو سے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کازل قسم کا ریلیشن شپ ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کافی انٹریکیٹ قسم کا ایک مسئلہ ہے. عام طور پر جب ہم سروے کی بات کرتے ہیں تو سرویز میں کوریلیشنل کائنڈ آف اسٹڈیز ہی کرتے ہیں. ہم وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش دا ریلیشن شپ بٹوین ون فیکٹر اینڈ اندر فیکٹر. کیونکہ کاز اینڈ ایفیکٹ اگرچہ ایکسپلینٹری اسٹڈی کا بیسیکلی مطلب یہی بنتا ہے کہ دیٹ ون فیکٹر از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دی ویریشن ان دی ادر فیکٹر. لیکن وہاں پر اگر کازل کی بات کرنی ہے تو وہ شاید سروے میں ہمارے لیے کرنا مشکل ہے, وہاں ہم نہیں کر سکتے. کازل ایفیکٹ کی بات اگر کر سکتے ہیں تو اس سچویشن میں جب ہم ایک کنٹرولڈ سچویشن میں جو ہم اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ہمیں جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے یا جس کو کہتے ہیں کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہیں یا ادر فیکٹرز ہیں وچ کین کریٹ اے چینج ان سم آف آور سچویشنس, ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پرپز کے حوالے سے ایکسپلوریٹری, ڈسکرپٹیو اینڈ ایکسپلینٹری, یہ تینوں اسٹڈیز ہی آپس میں انٹر لنکڈ ہمیں نظر آتی ہیں. جب ہم ایکسپلینٹری کی بات کر رہے ہیں تو ڈسکرپٹیو اس میں آٹومیٹیکلی آتی ہے, اور میں بھی ایکسپلینٹری اسٹڈی اس پرپز کے حوالے سے میں بھی ہائیسٹ لیول آف اسٹڈی ود ان دس کیٹیگری ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ فار دا سیک آف انالیسز, فار دا سیک آف ڈسٹنکشن, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو کائنڈ آف کیٹیگریز. اسی طرح پرپز کے حوالے سے ہم اس کو ایکسپلوریٹری, ڈسکرپٹیو اور ایکسپلینٹری کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ڈسٹنگوش کر سکیں. ٹائم فیکٹر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراس سیکشنل ہے یا لانگیٹیوڈنل ہے. آف کورس ان کا ایک اسپیشل قسم کا ڈسٹنکشن ہمیں نظر آتا ہے. البتہ اس کو اگر کہتے ہیں کہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں اگر ہم اپلائیڈ قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں امپیکٹ اسٹڈیز کی بات ہے یا اس کی ایویلویشن کی اسٹڈیز ہے. آف کورس دیز آر ڈفرنٹ, بٹ سرٹنلی when we are looking at the impact study, the data which we collected for the impact study, that might become a baseline for making an evaluation later on. So all these studies جو ہیں ہم classify تو کر دیا on the basis of some factors, لیکن یہ within each category آپس میں interlinked ہے. تو آج کی اسٹڈی میں, آج کے لیکچر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کوشش تھی کہ ریسرچ کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں. تو اس ڈویژن کے لیے ہم نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا. ان اینگلز میں ایک اینگل تھا کہ اس اسٹڈی کا پرپز کیا ہے, دوسرا اینگل تھا کہ اس کا یوز کیا ہے, تیسرا اینگل تھا کہ اس کی ٹائم ڈائمینشن کیا ہے, چوتھا اینگل تھا کہ اس کی اپلائیڈ آسپیکٹ کیا ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح سے آج کی اسٹڈی میں, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریسرچ کو ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. آئندہ کے لیے نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹاپک پہ شروع کریں گے. آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.